نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو احباب میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں قربانی کی فضیلت بیان کرنا چاہوں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، قربانی کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 ذو الحجہ کو خون بہانے سے بڑھ کر ابن آدم کے ہاں کوئی بہتر عمل نہیں ہے۔ یہ جانور بروز قیامت اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئیں گے اور خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، سو تم یہ قربانی خوش دلی سے دیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو سنیے گا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ کرام نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہم قربانیاں کریں گے ان قربانیوں سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اے میرے پیارے صحابہ، یاد رکھو جو شخص اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں اسے ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کی، حضور کیا اون کے بدلے بھی ہمیں اجر و ثواب عطا کیا جائے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، بیڑ کی اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی ایک ایک نیکی تمہیں عطا کی جائے گی۔ وہ مسلمان جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز عید کے بعد اپنے سر کے بال کاٹ لو، ناخن اور مونچھیں تراش لو، بغل اور زیر ناف بالوں کی صفائی کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قربانی ہر صاحب استطاعت پر واجب ہے؟ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تاکہ وہ مسلمان حاضر ہوں اپنے فائدے کے لیے اور مقررہ دنوں میں ان مویشی چوپاؤں پر قربانی کرتے وقت اللہ کا نام لیا کریں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں، پس قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلائیں۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اور غور کرو
اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ٹھہرا دیا، تمہارے لیے ان میں بلائی ہے، لہٰذا قربانی کرتے وقت انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، اور جب وہ کسی پہلو گر پڑیں اور ٹھنڈے ہو جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ، اور قناعت کرنے والے محتاج کو اور مانگنے والے محتاج کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس تیرے رب کا حکم ہے کہ تو اپنے رب کے لیے نماز ادا کر، اور اسی کا حکم ہے کہ تو اپنے رب کے لیے نہر یعنی قربانی کر۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شریک لہ، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے رب کا حکم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے کہہ دیں، انہیں بتا دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا کہ اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اللہ رب العزت ایک نہایت اہم حکم فرما رہے ہیں، توجہ سے سنو، تم سب اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یاد رکھیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یوم الاضحیٰ کے متعلق اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤں جسے اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حضرت سیدنا مخفف بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عرفات میں موقوف کیے ہوئے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے اپنے 10 سالہ قیام میں ہر سال قربانی دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ قربانی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے۔ اس نے پھر سوال کیا، پوچھنے لگ گیا کہ کیا یہ قربانی ہم پر واجب ہے یا نہیں، تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو سمجھتا نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ قربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور قربانی کی مسلمانوں نے۔ یاد رکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹوں کی قربانی دی، جن میں سے 63 اونٹ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے قربان کیے، اور باقی 37 اونٹ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک گائے ذبح فرمائی۔ وضاحت یہ ہے کہ صاحب استطاعت پر قربانی ہر سال واجب ہے۔ قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے صاحب استطاعت پر ہر سال قربانی کرنا لازم ہے۔ اور یاد رکھیں محدثین کے مطابق قربانی سنت مؤکدہ ہے، تاہم استطاعت رکھنے والوں کو لازماً قربانی کرنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے جہاں ایک ہی جگہ کھانا پکتا ہو، گھر کے سربراہ کی طرف سے دی ہوئی قربانی گھر کے باقی افراد کے لیے کفایت کر جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر صاحب استطاعت ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے ہوں لیکن کھانا پینا علیحدہ علیحدہ بنتا ہو تو ہر ایک کو قربانی دینا یہ لازم ہے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اگر صاحب استطاعت علیحدہ علیحدہ گھروں میں رہتے ہوں تو ہر ایک کو قربانی دینا لازم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔